یعنی کھلی چھوٹ جو اس وقت دو ممالک کے پاس ہے دنیا میں، اور اسرائیل اور ہندوستان. انڈیا ان اسرائیل کے پاس اس وقت کھلی چھوٹ ہے سر کہ وہ جو چاہیں کریں، جہاں چاہیں میسائل داغیں. اسی طرح کشمیر میں بھی اس مسئلے کے اوپر بھی جنگیں لڑی گئیں. پاکستان نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 3-4 مرتبہ اس کے اوپر جنگ لڑی. کہ کیا وجہ ہے کہ اسرائیل بھارتی اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ اسرائیل کے پاس جدید اسلحہ اور بھارتی اپنے اسلحے کی کوئی کمی ہے کہ وہ بھارتی اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں؟ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے اور اس گٹھ جوڑ پہ ہماری نظر ہونی چاہیے. جیسے کہ کہا گیا عالمی عدالت انصاف کہتی ہے حملے روکو، لیکن اس کے فیصلے ردے کی ٹوکری میں پھینکے جاتے ہیں. UN نامی تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں. OIC مردہ ہو چکی، اور اگر ان میں کچھ غیرت ہو تو وہ خود ہی تحلیل ہو جائے. ان کا کوئی حیثیت نہیں. اور سنو اب سنو، اس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ. آپ نے جو چورن بیچا، آج آپ اس چورن پر بات بھی نہیں کرتے. آج آپ بولتے بھی نہیں ہیں کہ یہ چورن ہم بیچ رہے تھے. جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کھڑے ہو کے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، وہ کشمیری نہیں ہوتا. یہاں سے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارہ کا، یہ بھی کشمیری نہیں ہوتا. کشمیری کی روح سے پوچھا جائے، دونوں طرف کے، یہاں کے وہاں کے، ان سے پوچھا جائے. اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے ہندوستان میں جانا چاہتے ہیں، گڈ بائے. سکے کے دو رخ، ایک ہے نیتن یاہو اور ایک ہے نریندر مودی. اور کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ جو اسلحہ فلسطینی بچوں کو، فلسطینی ماں بہنوں کو، فلسطینی بھائیوں کو، ان کو شہید کرنے کے لیے، ان کے جسم کی تیتھڑے اڑانے کے لیے استعمال ہوا، اس میں بھارتی اسلحہ شامل تھا؟ یہ کوئی اتفاق نہیں جناب چیئرمین، یہ پاکستان کو میسج. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اسرائیل کی نظر میں آج تک کھٹکتا ہے. نام بھی لینے کی ان کی جرت نہیں تھی، ان کی ٹانگیں کہاں پر تھی. آپ ہندوستان کو لے لیں اور آپ اسرائیل کو دے لیں، دونوں نے اوپن پریزنز بنا دیے ان علاقوں کو. آکیوپائڈ، دونوں آکیوپائرز ہیں، دونوں کلونیل پروجیکٹ، سیٹلر کلونیلزم کا مرتب کر رہے ہیں، اور جو جرائم ان کے ہاتھ سے ہو رہے ہیں ان کی بنیاد پر اب نہ کوئی اخلاقیات کا نظام رہا ہے، نہ کوئی رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر رہا ہے. کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے، ہندوستان بھی گڑبڑ کر رہا ہے. چھوٹی سی خوشخبری ہے کہ پاکستان کی ایک دشمن حسینہ واجد بھاگ کے بھارت میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئی. انشاءاللہ مودی اور یہ نیتن یاہو اور اپنے بغل بچے مودی کے بھارت میں وہ وقت دور نہیں ہے کہ وہاں جا کر پناہ لینے پر مجبور ہو. تو ایسے لگتا ہے سر کہ کوئی بھیک مانگ رہے ہوں. پاکستان میں سرمے کے مطابق 3 کروڑ سے زیادہ گداگر ہیں. ہمیں پتا ہے فارم 47 کے وزیر اعظم نے کہا تھا میں مانگنے تو نہیں آیا مگر میں شکل سے بھکاری لگتا ہوں. لیکن سر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بھکاری ہیں. سعودی عرب کی حکومت نے آپ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ آپ ہر روز یہاں پہ عمرے کے اندر بھکاری یہاں پہ بیچتے ہیں. ہمارا نام ECL پہ ہے، ہم عمرہ کرنے نہیں جا سکتے. دوسری طرف سر آپ بھکاریوں کو سٹیمپ دیتے ہیں کہ جاؤ عمرہ کرنے جاؤ اور پاکستان کا نام بدنام کرو. آپ سنیں اس ملک کو کیا چاہیے؟ اس ملک کو روزگار چاہیے، اس ملک کو بجلی چاہیے، اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے. اندرا گاندھی نے جام نگر کے ایئرپورٹ پر اس وقت جنگی جہاز کھڑے کیے ہوئے تھے جو کہوٹا پر بمباری کرنے کے لیے تیار تھے. جناب چیئرمین، اس آپریشن کی اندرا گاندھی نے باقاعدہ اجازت دے دی تھی. آگ لگ جائے اس پارلیمنٹ کو، باہر میں جائے یہ پارلیمنٹ، باہر میں جائے اس کا اسپیکر، باہر میں جائے اس کے سارے ممبر. اسے جو مرضی آئے کر سکتا ہے وہ واضح ہو گیا ہے. ہندوستان نے تو اپنے انڈین ہیلڈ اللیگلی انڈین ہیلڈ کشمیر میں کیا ہے. جی دوستو، ہند پاک نیوز پر آپ کا سواگت ہے. تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں پاکستان کی سنسد میں گھماسان مچا ہوا ہے بھارت اور اسرائیل کو لے کر، اور کچھ پاکستانی سانسدوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ بھارت ہے وہ اسرائیل کو اسلحہ بارود دے رہا ہے فلسطین کے لوگوں کو چیتڑ اڑانے کے لیے. تو دوستو ویڈیو آپ کو پوری دیکھنا ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں. یہاں پر کشمیر کے اور مقبوضہ فلسطین کے تو پاکستان کے اندر اس PDM کے PMLN کی حکومت نے جو یہاں پہ لگا کے رکھا ہوا ہے سر، یہاں پہ اس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے. یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے،
اس کی بھی آپ نے حدیں پار کر دی ہے خیر سے. یہ جو آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم، نہ کسی کی پگڑی چھوڑی، نہ کسی کا دوپٹہ چھوڑا، نہ کسی کی چادر چھوڑی، اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مرنے دو، اس کو سب کچھ دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مارو. کشمیر بھی، آکیوپائڈ کشمیر بھی ایک کھلا جیل ہے جی، جہاں ہم تک خبر بھی نہیں پہنچتی کیا ہو رہا ہے. اور یہی ہو رہا ہے فلسطین میں. جو بچا ہے وہاں سے بھی گھر بدر کرنا چاہتے ہیں. کوئی حقوق نہیں ہے ان کے، پہلے بھی نہیں تھے. کوئی بھی اسرائیلی آ کے کہہ سکتا ہے کل کھٹکھٹائے دروازہ اور کہ میں یہاں رہوں گا. تو ہو یہ رہا ہے زمین پر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 21ویں صدی میں نسل کشی کے 2 پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس پر ہم تو کم از کم خاموش نماش بھی نہیں بن سکتے. چیئرمین صاحب کا انہوں نے جب پیس پروسیس اگر کیسی بھی لنگڑی لوڑی شروع ہوئی ہے اور سیز فائر کی بات کی گئی ہے، استحصال کشمیر جو آج سے 5 سال قبل جب ایک جو پروٹیکشن تھی قانون اور آئین میں ہندوستان کے، اس کو وڈرا کر کے تو اس کا سٹیٹس جو ہے چینج کیا گیا. ساری قوم کا پچھلے 75 سال سے کشمیر کے اوپر ایک متفقہ جو ہے سٹینڈ ہے، اور وہ سٹینڈ ہمارا رجسٹرڈ ہوا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں. UN سیکورٹی کونسل نے اس کے اوپر ریزولوشن پاس کیے ہیں جو بائنڈنگ ہیں، لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ ہندوستان والے بھی اور اسرائیل والے بھی دونوں ریزولوشن جو ہے اس کے اوپر بڑی طاقتوں نے امپلیمنٹیشن نہیں ہونے تھی. میں کشمیریوں کے حق کی خود ارادی کے مخالف نہیں ہوں. ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں آزادی کی تاریخ ہو ہم اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں سب. جناب اسپیکر، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے. اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے، اس کافر کے حق میں فیصلہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. تو فرینڈ یہ تھی آج کی ویڈیو. تو آج کی ویڈیو میں دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی جو سانسد ہے وہ انڈیا کے بارے میں بھی کتنی چرچائیں ہوتی ہیں. انڈیا کے ہر مدعے پہ دوستوں ان کی نظر رہتی ہے. انڈیا اگر کچھ بھی اچھا کرتا ہے یا انڈیا کچھ لانچ کرتا ہے تو وہ بھی دوستوں اس کی باتیں ساری سنسد میں ان کی ہوتی ہیں. تو ہر چیز کو کچھ پاکستانی سانسد تو انڈیا کی تعریف بھی کرتے ہیں ہر چیز میں. تو دوستوں ایسا تو ہے. اور لیکن کچھ پاکستانی سانسد ایسے ہیں جو انڈیا کو ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں ایک پاکستانی سانسد کیا بول رہی تھی. ایک پاکستانی سانسد یہ بول رہی تھی کہ جو بھارت ہے وہ مطلب اسرائیل کو اسلحہ بارود دے رہا ہے. تو دوستوں ایسا ہے وہ پاکستان کی سنسد میں بھی چلتا ہے. اور جو کامیڈی دوستوں اپنے انڈیا میں بھی ہوتی ہے اور جو کامیڈی پاکستان میں بھی ہوتی ہے. تو ویڈیو دوستوں جہاں تک گئی تھی. ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیں گے. اچھی لگی ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بائے.